حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، صفیہ کے بیٹے یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو۔ حضرت طلحہ شہید ہوئے اور ان کے تعلق سے بھی بعین ہی یہی کلمات مروی ہیں کہ طلحہ کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو۔ اور حضرت طلحہ جب شہید ہوئے ان کے پاس آئے، ان کی نعش پڑی ہوئی تھی اور انہوں نے دیکھا رات کا وقت تھا، آسمان میں تارے چمک رہے تھے۔ عزیز علی یا طلحہ ان اراک مجدلا تحت نجوم السماء، اے طلحہ مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ میں تمہاری نعش کو اس انداز سے دیکھ رہا ہوں کہ تاروں بھرا آسمان ہے اور اس میں تمہاری نعش پڑی ہوئی ہے، مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی۔ یا لیتنی مت قبل هذا ب20 سنہ، یا لیتنی مت قبل هذا ب20 سنہ، کاش کہ اس سے 20 سال پہلے ہی میری وفات ہو جاتی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو بلا کر پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے میں اور تمہارے باپ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جن کے بارے میں کہا گیا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ جو ان کے سینوں کے اندر جس طرح کی بھی رنجشیں ہوں گی ہم سب نکال دیں گے، ان کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں گی اور مسحریوں پر وہ بیٹھیں گے اور آمنے سامنے ہوں گے۔ تو یہ دشمنی نہیں تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی یہی تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعوذ باللہ دشمن نہیں تھے۔ ایک خاص معاملے میں وہ چیز جنگ تک پہنچ گئی اور بسا اوقات اجتہادی معاملہ جنگ تک پہنچا دیتا ہے لیکن دل کے اندر دشمنی نہیں ہوتی۔ نہج البلاغہ میں جو ان لوگوں کی تصنیفات ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گمراہ لوگ تھے، ان کی تصنیفات تک میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں ایک ساتھی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کا نام ضرار ابن ضمرہ آتا ہے، حضرت علی کے اوصاف بیان کرو، وہ اوصاف بیان کرتے ہیں اور وہ اوصاف جب سنے جاتے ہیں روتے روتے ہچکیاں بند جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رحم اللہ ابا الحسن، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ واقعی اسی طرح تھے۔ میدان جنگ میں جب کوئی مسئلہ پیش آتا مسائل دریافت کرنے کے لیے حضرت معاویہ حضرت علی کے پاس اپنے لوگوں کو بھیجتے اور ان سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ یہ دشمنی نہیں تھی، یہ اگر کوئی باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کے درمیان دشمنی تھی اور یہ معادات حقیقت میں معادات خدا ہے اور معادات رسول ہے تو یہ باور کرانا غلط ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اکرام کے جذبات رکھتے تھے۔ کان یجل حسینا، حضرت حسین کا وہ اکرام کرتے، ان کے تعلق سے احترام کے جذبات رکھتے۔ حضرت حسن کے تعلق سے بھی ان کا معاملہ یہی تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی ان کا معاملہ یہی تھا۔ اس لیے ان کے تعلق سے ہر انسان کف لسان کرے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور جو مشاجرات صحابہ کے تعلق سے بات کہی جاتی ہے کہ اس معاملے میں انسان بہت زیادہ آگے نہ بڑھے، پتہ نہیں زبان کہاں پھسل جائے، کب پھسل جائے، کون سا کلمہ نکل جائے۔ بسا اوقات انسان ایک کلمہ کہتا ہے وہ اللہ رب العزت کو اس قدر ناپسند ہوتا ہے کہ اس کلمے کی بنیاد پر انسان اس قدر دور جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے جو فاصلہ مشرق و مغرب کا ہے۔ اور بسا اوقات انسان کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر اس کے لیے جنت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ زبان کی حفاظت کی جائے، زبان و بیان کی حفاظت کی جائے اور جو بات کہی جائے خاص طور پر حضرات صحابہ کے تعلق سے وہ بات ہمیشہ سوچ سمجھ کر کہی جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، اس بنیاد پر ان کو مقام قرب حاصل ہے، اس بنیاد پر انشاءاللہ اللہ کی جنت میں داخل ہونے کے مستحق ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے جو دعائیں ارشاد فرمائی ہیں وہ احادیث چاہے کسی کو پسند آئیں نہ آئیں، ہم نے یہ بتا دیا کہ احادیث کی صحت یا اس کا ضعف کسی کی خواہش کی بنیاد پر نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہم کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہیں ان روایات میں صاف صاف طریقے پر یہ بات ارشاد فرما دی گئی ہے کہ اللہم اہدہ واہدی بہ، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، کہ اے اللہ
معاویہ کو ہادی بنا دے، ہدایت دینے والا بنا دے، ہدایت کا راستہ واضح کرنے والا بنا دے، اور ان کو ہدایت یافتہ بنا دے، اور ان کے ذریعے سے پھر لوگوں کے ساتھ پروردگار عالم ہدایت کا معاملہ فرما۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو روایات ہیں، ان روایات کو پورے طور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تمام باتیں بالکل وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ تو اور اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ امت کا معاملہ کیا ہے، ہم نے اس سے پہلے بات بتائی تھی کہ ہمیشہ سبیل المؤمنین کو دیکھا جائے، اہل ایمان کا راستہ کیا ہے، اہل ایمان نے ان کو کس انداز سے دیکھا، اس چیز پر نظر کرنا نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ ہر کوئی انسان تحقیق کے میدان میں تو نہیں آ سکتا، عام لوگوں کے لیے امت کا راستہ ہے۔ اسی لیے بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اتبعوا السواد الاعظم، سواد اعظم کی پیروی کرو۔ اگر حضرت معاویہ کے تعلق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہم دیکھتے ہیں، احادیث کی کتابیں کنگھالیں، ان کا نام جہاں آیا ہے ترضی کے صیغے کے ساتھ آیا ہے، ان روات نے ان کو رضی اللہ عنہ کہا، ان محدثین نے ان کو رضی اللہ عنہ کہا، مفسرین کی کتابیں دیکھیں، ان تمام کتابوں کے اندر ان کے نام کے ساتھ ترضی کے الفاظ ہیں، رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ فقہا میں حضرات فقہاء احناف ہوں، مالکیاں ہوں، شوافع ہوں، حنابلہ ہوں، مؤرخین میں جتنے بھی لوگ ہوں، جہاں جہاں ان کا تذکرہ آیا ہے ان کے ساتھ معاملہ صحابی رسول کا کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد میں کوئی اگر یہ سمجھتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں تھے، وہ نعوذ باللہ فاسق و فاجر تھے، وہ خائن تھے، اور نعوذ باللہ کوئی یہاں تک زبان تان دراز کرتا ہے کہ وہ منافقین میں تھے، تو اس طرح کے تمام لوگوں کو اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے۔ تمام اہل ایمان، تمام فقہا اور ان سے پہلے جو صحابہ کرام تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ انہو فقیہ، وہ فقیہ ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی، وہ ان کے پاس جایا کرتے تھے، حضرات حسنین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف سے جو ہدایہ آتے تھے اسے قبول فرماتے تھے۔ حضرت حسن کی شہادت تک یہ سلسلہ رہا، اس کے بعد میں پھر حضرت حسین کی جو زندگی تھی، حضرت معاویہ کی زندگی تک ایک پورا سلسلہ جاری رہا۔ ان تمام چیزوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سبیل المؤمنین یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، آپ کاتب وحی تھے۔ بعض لوگوں نے اس چیز کا اگر انکار بھی کیا ہو، آپ کے کاتب ہونے کے تعلق سے کوئی انکار نہیں کرتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز لکھوائیں، کوئی بھی چیز ہو، یہ اس کی علامت ہے کہ جس سے آپ لکھوا رہے ہیں اسے آپ امانت دار سمجھتے ہیں، اسے آپ دیندار سمجھتے ہیں، اسے آپ دیانتدار سمجھتے ہیں۔ یہ پوری چیزیں حضرت معاویہ کے تعلق سے ثابت ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، پروردگار عالم حضرت معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، ان کے ذریعے سے ہدایت دے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں ان کے ذریعے سے خلافت خوب پھلی پھولی اور مملکت اسلامیہ روز بروز وسعت کرتی چلی گئی، اللہ کا دین ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچا۔ ان تمام چیزوں کا ثواب اس خلیفۃ المسلمین تک پہنچے گا، اور اس کا ثواب یقیناً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچے گا، جنہوں نے دب کر صلح نہیں کی تھی، پوری اس کے ساتھ ان کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، لیکن امت میں اتحاد قائم ہو اس کے لیے انہوں نے صلح فرمائی، اور وہ صلح صحیح تھی۔ جب صلح ہو گئی تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی صلح ہو گئی، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا حرب لمن حاربتم وانا سلم لمن سالمتم۔ یہ روایت بھی حسن یا صحیح درجے کی ہے۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کو مخاطب فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، جن سے تمہاری لڑائی ہے ان سے میری لڑائی، جن سے تمہاری صلح ہو گئی ان سے میری صلح ہے۔ حضرت معاویہ کی آخری بات یہی تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی صلح ہو گئی، اور وہ صلح باقی رہی، اور اس کے بعد میں ان کی وفات تک پورا سلسلہ جاری رہا۔ تو ان کے تعلق سے روایات ہوں، ان کے تعلق سے حضرات حسنین کا معاملہ ہو، ان کے تعلق سے حضرت علی کا معاملہ ہو، ان کے تعلق سے جو سبیل المؤمنین ہیں، اجماع امت ہے، ان تمام چیزوں پر اگر نگاہ رکھی جائے تو صاف صاف معلوم ہوتا ہے وہ صحابی رسول ہیں۔ تمام صحابہ کے تعلق سے جو فضائل ہیں وہ تمام فضائل آپ کو حاصل ہیں۔ اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یہ روایت بھی صحیح ہے کہ اللہ معاویہ کو کتاب سکھا، حساب سکھا، لکھنا سکھا، حساب کرنا سکھا، اور ان کو عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول جیش من امتی یرکبون البحر قد اوجبوا، سب سے پہلے میری امت
محمد کا جو لشکر سمندر پر سوار ہوگا اور جائے گا اس نے اپنے لیے واجب کر دیا. یہ لشکر سن 28 ہجری میں حضرت عثمان کے دور میں یہ لشکر گیا اور قبرص کی طرف گیا. اس میں حضرت ام حرام بنت ملحان بھی تھی جو واپسی میں سواری سے گر کر شہید ہو گئیں. ان کو شہادت کا مرتبہ ملا، وہ درجہ ملا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت سنائی تھی. اس لشکر کی کمانڈنگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی. اس ناحیے سے بھی جو بشارتیں ہیں، جو عمومی بشارتیں ہیں، جو خصوصی بشارتیں ہیں، جو ان کا معاملہ ہے، جنگ صفین کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رویہ ہے، ان تمام چیزوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سچا درد رکھتے تھے. عین جنگ کے موقع پر جب رومی بادشاہ نے آپسی انتشار کا فائدہ اٹھا کر حملہ کرنے کی سوچی تو پہلا خط حضرت معاویہ کی طرف سے اس کے نام گیا اور اس عنوان سے گیا کہ اے رومی کتے، ہمارے باہمی اختلاف سے تیرے ذہن کے اندر اور خیالات آ رہے ہیں، تو ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے. اگر تو نے یہ غلطی کی تو پھر یاد رکھنا علی ابن ابی طالب کے لشکر سے سب سے پہلا جو سپاہی نکلے گا وہ معاویہ ابن ابی سفیان ہوگا. حضرات صحابہ کے تعلق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس ارشاد کو ہمیشہ ذہن و دماغ میں رکھا جائے. اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہو تو پھر اپنے آپ کو روکے رکھو، اپنی زبان کو روکے رکھو. ایسا نہ ہو کہ زبان چلائی جائے. خود اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی، بعد میں جتنے لوگ آئے ہیں ان بعد والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اگلوں کے تعلق سے مغفرت کی دعا کریں، رفع درجات کی دعا کریں، اللہ کی رحمت کا حوالہ دے کر، اللہ کی مغفرت کا حوالہ دے کر، اللہ کی مہربانی کا حوالہ دے کر. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. جو لوگ بعد میں آئے وہ یوں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہماری مغفرت فرما اور ہمارے جو بھائی ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کر چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما. ولا تجعل فی قلوبنا غلا، پروردگار عالم ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے کسی قسم کا کینہ، کسی قسم کی جلن اور کسی قسم کی رنجش پیدا نہ فرما، کسی قسم کی خلش نہ پیدا فرما. ربنا انک رؤوف الرحیم، پروردگار عالم بار الہ تو بہت مغفرت فرمانے والا، انتہائی رحم فرمانے والا ہے. یہ تاکید ہے بعد والوں کے لیے کہ وہ اپنے سابقہ لوگوں کے تعلق سے دعائیں کریں، ان کے تعلق سے نیک تمنائیں رکھیں. ان کے جو احسانات ہیں کسے معلوم ہے کہ کس پر کس کس کا احسان ہوا ہے. آدمی تو ظاہر کو دیکھتا ہے لیکن کس کا احسان چلا آ رہا ہے. ہم پر کن کن صحابہ کا احسان ہے، کن کن اہل بیت کا احسان ہے، کن کن مجاہدین کا احسان ہے، ہم نہیں جانتے ہیں. اللہ رب العزت جانتا ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے جتنے بھی وہ لوگ جو ہمارے نزدیک مکرم ہیں، جو ہمارے نزدیک معظم ہیں، جو ہماری محبوب شخصیات ہیں، تمام اصحاب کرام ہمارے لیے محبوب شخصیات ہیں، ان تمام کے لیے دعا کرنا. تمام اہل بیت کرام ہمارے نزدیک محبوب ترین شخصیات ہیں، ان تمام کے لیے دعا کرنا اور کف لسان کرنا. ان کا کوئی اگر معاملہ ہو اللہ رب العزت سے ان کے لیے مغفرت چاہنا اور ان کے لیے درجات کی بلندی چاہنا، یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے. امام اہل سنت جو ہم تمام کے امام ہیں، جن کو کہا گیا ہے شیخ الاسلام حقا و امام المسلمین صدقا، حقیقت میں وہ شیخ الاسلام ہیں اور مسلمانوں کے امام ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کو امام اہل سنہ کہا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں من السنہ ذکر محاسن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم اجمعین. یہ سنت ہے، یہ صحیح طریقہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ صحیح منہج ہے. یہ گویا اس منہج سے نہ ہٹا جائے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن کو، تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن کو یاد کیا جائے، چرچا کیا جائے، بیان کیا جائے، یاد رکھا جائے. ذکر یذکر، ذکرن کا مطلب یاد کرنا، یاد رکھنا، بیان کرنا، چرچا کرنا. محاسن ذہن کے اندر رکھے جائیں اور اس محاسن کو ذہنوں میں تازہ رکھا جائے، اس کو بیان کیا جائے، اس کا چرچا کیا جائے، گھر گھر ان کی روشنی عام کر دی جائے، لوگوں کے دلوں کو ان کی محبت سے آباد کیا جائے. من السنہ والکف عن الذی جرى بینہم، جو ان کے درمیان جو چیزیں چلی ہیں اس تعلق
تعلق سے زبان کو روکا جائے. اور یہ امام احمد بن حنبل ہی کا کیا قول ہے، یہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا فامسکوا، میرے صحابہ کا جب تذکرہ ہو تو پھر خاموش رہو، اپنی زبانوں کو روکے رکھو، پھر آگے نہ بڑھو. ایک حد تک آدمی آگے بڑھ سکتا ہے، اس کے بعد میں پھر آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. پھر یہ بھی کہا گیا فإنہم خیارکم، وہ تم میں سب سے بہترین ہیں. پھر بعض روایات میں یہاں تک کہ صحابہ میں سے اگر کوئی ایک بھی موجود ہو، صحیح ترین روایت ہے، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ علاقوں پر علاقے فتح کروائے گا. اور اس طرح فتح ہوئے، اور اس کے بعد میں صحابہ کے دیکھنے والوں میں سے کوئی ایک رہا، ان کی بنیاد پر علاقے فتح ہوئے. پھر ان کے دیکھنے والوں میں سے کوئی رہا، ان کی بنیاد پر علاقے فتح ہوئے. یہ صحیح ترین روایت ہے. یہاں تک کہ چوتھے مرحلے میں صحابہ کے دیکھنے والوں کے جو دیکھنے والے ہیں، ان کو اگر کوئی دیکھنے والا رہا ہے، اس بنیاد پر بھی علاقے فتح ہوئے، جن کے لیے اتنا بڑا مقام اللہ رب العزت کی طرف سے طے کر دیا گیا، اور جن کے بارے میں کہا گیا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمان والوں کو جو نبی کے ساتھ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا. ان کے تعلق سے ہمارے دل میں جذبات ہوں، احترام کے، محبت کے، عقیدت کے، چاہت کے، دعاؤں کے، ان کے حق میں دعائیں کی جاتی رہیں. والکف عن الذی جرى بینہم فمن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او واحدا منہم فهو مبتدع رافضی. جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، یا ان میں سے کسی ایک کو برا بھلا کہتا ہے، وہ مبتدع ہے، وہ رافضی ہے. وہ گویا رفض، وہ انکار کرتا ہے، ان کی فضیلت کا انکار کرتا ہے، ان کی عظمت کا انکار کرتا ہے، ان کی محنت کا انکار کرتا ہے، ان کی نصرت کا انکار کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی صحبت کا انکار کرتا ہے. یہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرمائی کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اور اس کے بعد میں جو بات ارشاد فرمائی ایاکم محدثات الامور، ان محدثات میں بہت بڑا محدثہ ہے، سب سے بڑا محدثہ یہ ہے کہ انہی واسطوں کو، جن واسطوں سے سنت رسول پہنچی ہے، انسان ان واسطوں کو کنڈم کرنے کی کوشش کرے. اس سے بڑھ کر بدنصیب، اس سے بڑھ کر گرا ہوا کوئی شخص نہیں ہے. جو طبقہ اس طرح کا کام کرتا ہے بے توفیق طبقہ ہے، اور وہ بے توفیقی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. جو انسان یہ چاہتا ہے وہ موفق من اللہ بنے، اس طبقے سے وہ الگ ہو جائے اور ایک صاف ستھری زندگی بسر کرے. اور اس کے لیے بنیادی طور پر یہ لازم ہے حضرات صحابہ کرام کے ساتھ اس کے جذبات نہایت صاف، نہایت شفاف، نہایت پاکیزہ ہوں، اور اسی پاکیزگی کو لیے ہوئے زندگی بسر کرے، اور اسی پاکیزگی کو لے کر وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے. حبہم سنہ، ان سے محبت رکھنا سنت ہے. والدعاء لہم قربہ، ان کے لیے دعا کرنا تقرب اللہ کا ذریعہ ہے. والاقتداء بہم وسیلہ، ان کی اقتداء کرنا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کا تقرب پانے کا، رسول اللہ کا تقرب پانے کا. والاخذ بآثارہم، اور ان کے جو آثار ہیں، انہوں نے جو نشانات چھوڑے ہیں، ان کو اختیار کرنا، قدم بقدم چلنا، یہ فضیلت ہے. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور یہ حقیقت میں ہر مومن کی دل کی آواز ہے، ہر ایک کے دل کی دھڑکن ہے. اللہ رب العزت سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالی ہمیں سچا مسلمان بنائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کا مسلمان دیکھنا چاہتے تھے اپنے ایک ایک امتی کو، کہ وہ مسلمان آپ کی سنت کی پیروی کرنے والا، خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا، آپ کے اہل بیت سے سچی محبت رکھنے والا، سچی بے ریا اور بے غرض محبت رکھنے والا، اور بالکل اسی طرح بے ریا اور بے غرض سچی محبت حضرات صحابہ کرام کی رکھنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دیکھنا چاہتے تھے اسی کے مطابق ہر امتی بن کر دکھائے. اس کی زبان سے ہمیشہ دعائیں نکلے اور ایک صاف ستھری زندگی بسر کرے تمام صحابہ کے تعلق سے. اور اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جس میں اس کا ذہن کچھ الجھ رہا ہو، تب اس صورت میں کف لسان کرے، اور یہی سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے جب یہ فیصلہ فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت نے ان کے تعلق سے بشارتیں سنا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں کرے گا، تو پھر ہر انسان یہی اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ان کے ساتھ بہتر ہوگا، اور ہمارے ساتھ اللہ رب العزت کا معاملہ بہتر ہو. اس لیے ان بہترین لوگوں کے ساتھ، ان سچے نمائندوں کے ساتھ ہم دل و جان سے رہیں گے، اور اسی پر ہماری زندگی بسر ہوگی، اور اسی پر ہماری موت بھی آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.